بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ مولائے کائنات سیدنا علی علیہ السلام کے مختصر فضائل، تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جزبی صاحب۔ امیر المؤمنین، امام المتقین، سید المسلمین، مولائے کائنات حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث عمدہ اسناد کے ساتھ سیدنا علی علیہ السلام کی شان میں وارد ہوئی ہیں، اتنی احادیث کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئی ہیں۔ آپ علم، حلم، کردار، گفتار، فصاحت، بلاغت، شجاعت، عدالت اور صداقت میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ اس کے سامنے ہر بلندی پستی معلوم ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی پرورش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ سامعین، سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا مرکز رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح آپ سے کیا تو فرمایا، میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا جو میری امت میں اسلام کے لحاظ سے سب پر مقدم، علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ اور بردباری کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے۔ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے بستر پر لٹایا۔ مواخات کے موقع پر آپ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ آپ علیہ السلام تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبر ہوں۔ سامعین، حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی۔ سامعین، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ، جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبریل اس کے دائیں طرف اور میکائیل اس کے بائیں طرف قتال کریں گے۔ پھر علم آپ کو عطا ہوا۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں آپ نے فرمائے، ملاحظہ فرمائیں۔ اے علی، تم بخشے ہوئے ہو۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں
اور قرآن علی کے ساتھ ہے، دونوں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جو مومن ہو، اور بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہو۔ آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سورج کو واپس پلٹایا گیا۔ سامعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں علی بن ابی طالب جیسا انسان جننے سے عاجز ہیں۔ اے علی، میں ایسی قوم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں آپ نہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ علی تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سنت کے عالم ہیں۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ سے جو چاہو سوال کرو سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔